رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو میرا دل فیصلہ کرتا ہے جس کو یہ کر رہا ہے تو بھی اسی کو سجدہ کر۔ یہ سفارشات والے لوگ تھے جو دوسروں کے لیے سفارش کرتے تھے، یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دے۔ چکنی چوپڑی تقریر مجھے بھی آتی ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن باتیں ذرا سخت ہوتی ہیں، ہوتی کام کی ہیں، آپ بیکار بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم تو ایسے مقام سے بھی گزرے ہیں کہ آخری جمعۃ المبارک تھا، رمضان المبارک تھا، یہ صاحبال کے علاقہ کی بات ہے، تو ہمارے مدرسے کے قاری صاحب نے کہا کہ بجلی چلی جائے تو پریشانی بنتی ہے، لہذا سپیکر جو چلتا تھا وہ بیٹری پر بھی چلتا تھا اور بجلی پر بھی۔ تو اس نے کہا کہ کرائے کی بیٹری بھی آتی ہے، اگر بجلی چلے گی تو بیٹری استعمال کریں گے۔ رش بہت ہوتا تھا، بازار میں لوگ صفے بچھا دیا کرتے تھے، اتنا رش ہوتا تھا فقیر کی باتیں سننے کے لیے۔ باتیں میری یہی ہوتی ہے، بس سادہ سا۔ تو ہم جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک برتن پکڑا ہوا تھا، دکانوں پر مانگ رہا تھا۔ یہ بات ذرا سمجھ نہیں۔ اچھا، اچانک جب ہم اس کو نظر آئے، قاری صاحب میرے ساتھ تھے، تو اچانک آیا، اس نے مجھے جپی ڈالی اور قاری صاحب کو غصہ آیا کہ ہمارے پیر جی ہیں اور تو مانگنے والا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، دوڑ جا، یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے قاری صاحب کو اشارہ کیا، کچھ نہ کہو۔ جیسے ہمارے ہر ملک کی خفیہ ایجنسی ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ کی بھی خفیہ ایجنسی چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن دنیا دار کو نہیں، اس کو دیکھتے ہیں جو دین کا صحیح کام کر رہا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی آج آخری جمعۃ المبارک ہے، ہمارے مقدس رمضان مبارک کا، تو بیٹری لینے کے لیے دکان پر جا رہے ہیں۔ اچھا، جمعہ پڑھانا ہے؟ میں نے کہا جی، پڑھانے کے قابل ہو گئے ہو؟ اللہ اکبر، بظاہر مانگنے والا ہے۔ میں نے کہا نہیں جی، پڑھنا ہے۔ اچھا، اب ہے نا صحیح راستے پر، روزہ رکھا ہوا؟ میں نے کہا جی، مستقل یا عارضی؟ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا جی عارضی شام تک، دعا کریں کہ اللہ مستقل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ لوگ چیک کرنے والے ہوتے ہیں، جو بظاہر کچھ بنے پھرتے ہوتے ہیں، لیکن چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، دین کا کام صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی بات کی جائے تو اللہ کا قرآن جو ہے، آج عید کا دن ہے، حالانکہ کچھ لوگ میرے پیارے یہ بھی سمجھیں گے کہ خوبصورت باتیں ہوتی بخشانے کی، وہ ہمارے علاقہ میں ایک شخص آتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے نا، تو جمعہ کے موضوع پر اللہ کی رحیمی اور کریمی کی بات کی، بڑا خوش ہوا، دوسرے جمعے اتفاقاً قبر کا موضوع آ گیا، تو جمعے کے بعد کہنے لگا پیر یار آج تے تو تباہی دار کوئی برا دی گل سنائی کر تو قبر کے فرشتیاں دا ذکر تھی۔ تو بات یہ ہے کہ عید کا دن ہے، یہ باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں، یہاں سے ہم سیکھ کر جائیں گے۔ یہ ورک شاپ ہے، مسجد جو ہوتی ہے یہ مومنوں کی ورک شاپ ہوتی ہے، یہاں یہ مشینریاں صحیح ہوتی ہیں، یہاں سے بن کر جاتی ہیں، پھر گلی میں، بازاروں میں، کوچوں میں پھر چلتی ہیں، کھیتوں میں، کھلواڑوں میں، پھر دوسروں کو جا کر دعوت دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے یہ سنا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ہماری زندگی 70-80 سال ہو جائے تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، ایسی ایسی باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ عید کا دن ہے، کوئی ضروری باتیں آج آپ پیارے ہیں سنیں گے۔ علامہ رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے نام کبھی سنا ہو، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے
इमाम जो होता है ना, ये जरा मसला मुश्किल लगेगा हमें, पर सुनना जरूर है, अल्लाह की तौफीक देगा। इमाम की जूती को जुतड़ी कहने वाला बेअदब और गुस्ताख है, क्योंकि उसके पीछे हाथ बांध कर हम नमाज पढ़ते हैं, ऐसे मसले हैं। और इमाम की इजाजत के बगैर कोई जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, बहुत बड़ा आलिम दीन हो, इमाम की इजाजत के बगैर मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकता। ये मसले कभी किसी ने ना किए हैं, जो आता है बस अपनी उड़ान में रहता है, कोई बात ऐसी नहीं करता जो हम सीखें और हम कामयाब हो जाए। जब हम ऐसे मसाइल नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, फिर हम रोते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। भाई नमाज ही सही नहीं तो दुआ कैसे कबूल होगी? वज़ू सही हो, नमाज सही हो। एक मौलाना थे तो उन्होंने मेरे साथ बात की कि सूद के पैसे थे, वो एक आदमी देने चाहता था। मैंने कहा यार ये जाने ना पाए, तो मैंने उससे पैसे दिए और मैंने उसके वॉशरूम बनवा दिए इस गंदे खाने। ये तो कैसा खूबसूरत मैंने काम किया, गंदे पैसे थे गंदी जगह पर लगा दिए। मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बुनियाद है इस्तंजा। इस्तंजा सही होगा तो वज़ू सही होगा, वज़ू सही होगा तो नमाज सही होगी, नमाज सही होगी तो दुआ कबूल होगी। उन्हें तो बुनियाद ही गलत रख दी। कौन बताए ऐसी बातें, चिकनी चौकड़ी चंद बातें की, बस ठीक है जी, वाह वाह करा दी। और ऐसे मसले सुनने में आते भी नहीं और कोई करता भी नहीं। लोग कहते हैं बस अवाम को राजी करो जैसी होती है। अवाम वाला जो है ना, मखलूक का खालिक, वो राजी हो ना हो, बस इनको राजी खुश करो, चले जाओ। एक छोटा सा वाकया बयान करता हूँ कि हमारे साथ क्या हो रहा है। टाइम का मुझे पता है, नाराज नहीं होना, टाइम का मुझे पता है। हमने एक तरीका देखा, उधर साहिवाल में हमारे मेला लगता था, तो मेले में मैं भी जाता था, किसी खास दोस्त को लेकर जाता। कहाँ था? जहाँ वो डुगडुगी बजाने वाले होते हैं ना, उनकी बातें सुनता था कि ये क्या करते हैं, कैसे लोगों को जमा करते हैं। यार हम कुरान पढ़कर जमा नहीं कर सकते, ये डुगडुगी बजाकर जमा करते हैं। तो वहां जब गए ना, तो वो क्या कह रहा था, जरा गौर से सुनिए, कि सांप और न्योले की लड़ाई होगी। हालांकि न्योला सांप को खा जाता है, न्योला सांप को खा जाता है, इसकी लड़ाई होगी। बड़े लोग जमा हो गए, क्या सांप और न्योले की लड़ाई देखेंगे। बस जब जो लोग जमा हुए तो फिर उसने वो उनके हाथ में बंसरी थी, उसने बजाई और अचानक ही वो रोक गई। और मजमे में उसी का एक साथी खड़ा था, उसके हाथ का आदमी था। तो इसने कहा कौन है मेरी बंसरी रोकने वाला? उसने कहा मैंने रोकी है। वो था तो उसका अपना ही। उसने कहा अच्छा तुमने रोकी है तो ये खोल कर दिखाओ। उसने कहा मैं तब खोलता हूँ कि ये सभी शोबाज कलंदर के मोती हैं मेरे पास। ये जिस घर में होंगे ना बीमारी आएगी, ना तकलीफ आएगी, ना दुख आएगा और ना रिज़्क़ की कमी होगी। लेकिन इसकी कीमत नहीं, सिर्फ हदिया 20 रुपए। वो 20 रुपए के लोगों ने लेने शुरू कर दिए। उसने कलमा पढ़ाया, भाई कोई आगे पीछे न हो, पाँव में हरकत ना आए, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। जब मोती बेच गए, कहने लगा जिसने मोती खरीद लिए वो चला जाए, जहाँ खड़ा ना हो। सारे लोग चले गए, सांप और न्योले की लड़ाई हुई नहीं। मोती बेचने आए थे, वो बेचकर चले गए। भाई मैं बात गलत तो नहीं कर रहा? सही कर रहे हैं। सांप और न्योले की लड़ाई करवाई नहीं। अगर कुरान बयान करना है तो कुरान बयान करो। कुरान के मुतल्लिक़ जो मसाइल हैं जिनकी हमें ज़रूरत है वो बयान करो, जिनकी हमें ज़रूरत है। हम तो सांप न्योले की लड़ाई आज तक सुनते चले आए और वो जो मोती थे शबाज कलंदर के वो लेकर चले गए। हमें पता नहीं हमें करना क्या है। बात समझ में आ गई? बात ये मेरे प्यारे कि नमाज, ये ईद उल फितर की नमाज जो है ना,
یہ نماز کے لیے ذرا غور سے سمجھیں. ایک تو اس کے بارے میں ہے کہ ہماری تو مجبوریاں ہیں، گلیاں ہماری شاید کس قسم کی ہیں، ایسی ہیں یا نہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے پہ آؤ راستہ بدل کر واپس جاؤ. مجھے تو معلوم نہیں ہے، اگر مجبوری ہے تو پھر تو الگ بات ہے، مجبوری ہے تو پھر پابندی نہیں ہے. اگر کوئی آسان راستہ نکلتا ہے تو یہ بھی سنت طریقہ ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ دل میں دعا کرو کہ یا اللہ راستہ بدلنا میرا کام تھا، زندگی کا راستہ تو بدل دے. سبحان اللہ. میرا کام تھا یہ راستہ بدلنا، تیری رحمت سے میرا اصل راستہ بدلا جائے گا، تو مجھ پر مہربانی فرما. اور جب مسجد میں آؤ، کل کے جمعہ پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ صدقہ فطر جس کو فطرانہ کہتے ہیں کوشش کرو کہ وہ ادا کر کے آؤ. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بھولے سے نہیں کر سکا یا اس کے پاس ہمت طاقت نہیں تھی تو عید کے بعد بھی، نماز عید کے بعد بھی کر سکتا ہے. یہ علماء کرام نے مہربانی فرمائی، تھوڑا سا راستہ نکالا. حالانکہ حق تو یہ ہے کہ عید سے پہلے کیا جائے، لیکن ان کی مہربانی، انہوں نے کہا نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے، نہ کرنے سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز عید الفطر پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جمعہ جو ہے نا، یہ ساری باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. جمعہ کی جماعت سے پہلے خطبے 2 پڑھے جاتے ہیں. عید کی نماز جو ہے وہ جماعت کے بعد 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو سننا انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد دعا ہونی چاہیے 2 خطبوں کے بعد. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، بتایا کرتے ہیں جنازے پر بھی لوگ بتاتے ہیں، حالانکہ ہمارے کوئی والدہ فوت ہو رہی ہے، کوئی باپ فوت ہو رہا ہے، کوئی بھائی فوت ہو رہا ہے، کوئی بیٹا فوت ہو رہا ہے، کوئی بہن فوت ہو رہی ہے، لیکن ہر جنازے پر جو امام ہوتے ہیں بیچارے وہ بتایا کرتے ہیں کہ یہ تکبیر 4 تکبیر ہے فلاں فلاں. اسی طرح عید کے موقع پر بھی بتایا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر اور 7-6 تکبیروں کے. پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد 3 تکبیریں ہیں، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر کانوں پاس لگا کر پھر چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر. اس کے بعد رکعت پوری ہوگی، دوسری رکعت سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورت ملائی جائے گی، اور اس کے بعد رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہیں. اسی طریقہ یہی ہوگا کہ اللہ اکبر کہنا ہے، کانوں کو ہاتھ لگانا، پھر آپ چھوڑ دینے ہیں. چوتھی تکبیر جو ہے وہ پڑھتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں. چوتھی تکبیر، پھر رکعت پوری ہوگی، 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی. اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا. خطبے کے بعد جو ہے پھر وہ دعا ہوگی اجتماعی، جو پوری انسانیت کے لیے ہوگی، پوری امت کے لیے ہوگی، اپنے لیے ہوگی. پوری انسانیت کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ اولاد آدم ساری کی ساری تیرے حکموں پر اور تیرے پیغمبر کے طریقوں پر چلنے والی بن جائے. یہ دعا بہت ضروری ہے. اگر آج ہم دعا نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ کہیں گے کہ ہمارے لیے تو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. پتہ ہے نا، کوئی پڑھنے والے پڑھے لکھے انسان کو گھیرا ڈالے نا، عام آدمی کو لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ پھنس جائے، اس کو مسئلے کی سمجھ نہ تو کہتے ہیں مولوی صاحب کو ہم نے ہلنے بھی نہیں دیا. مزہ تو تھا نا ہماری بات کا جواب دیتے. اگر وہ 2-4 باتوں کا جواب دیتے ہیں حضرت صاحب کا سنتا کر گیا، منٹ لایا جان چھوٹ گئی. تو یہ لوگ جو ہے نا قیامت کے روز یہ ہمیں پوچھ ہوگی، کیونکہ ہمیں اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے. پوری مخلوق سے انسان اعلیٰ، تمام انسانوں سے مسلمان اعلیٰ. سبحان اللہ. اور تمام مسلمان جو نبیوں کے ماننے والے دنیا میں تھے، سب سے بہترین جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے جن کو محمد رسول اللہ کا کلمہ نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. اتنی شان ہے، اپنی شان کو تو پہچاننا چاہیے، اپنی شان کو دیکھنی چاہیے. اچھا ٹائم کیا ہو گیا؟
جی 7:30 اچھا ساتھی آ گئے یا کسی کی امید ہے؟ یہ تو آپ 5 منٹ کے انتظار کریں دے پہ کچھ شاید رہ گئے ہوں گے جی ہاں انتظار کا گنوں کوئی بیچارہ شاید ہے کہ جلدی جلدی غسل کریں دے ودی ہوں گے ہاں چلو کوئی بات نہیں یہاں بیٹھنے کا اللہ پاک ہمیں اجر دے گا سبحان اللہ. اچھا یہ میں نے 2-4 باتیں کی ہیں اور جو ہے دیکھا رمضان المبارک میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں. ایک اور مسئلہ بھی واضح کر دوں ہمیشہ کل میں نے بتایا تھا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اے ہمارے بکریاں چرانے والے ساتھی تو اللہ نے منع کر دیا کہ اب تم مومن ہو چکے ہو ایمان لا چکے ہو اب تم ایسے نہ کہو وقولوا انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ. اسی طریقہ سے جو امام ہو مصلی پر کھڑا ہو ہمیں اس کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ بات کرنی ہے. اس کی وجہ سن لو. ایک حدیث بیان کرتا ہوں آپ لوگ ذرا غور سے سنیں گے تو میرا بھی فائدہ ہوگا آپ کا بھی. ظہر کی نماز تھی. کون سی نماز جی؟ ظہر کی نماز تھی. اللہ کے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے تھے. پیچھے کون تھے؟ صحابہ. پیچھے کون تھے؟ صحابہ پیچھے تھے. وہ صحابہ جن کے بارے میں کملی والے نے فرمایا صحابی کل نجوم وسفینت اہل البیت کا سفینت نوح کہ میری اہل بیت جو نوح کی کشتی کی مثال ہیں اور میرے صحابہ ستاروں کی مثال ہیں. جس نے ایک کی روشنی بھی حاصل کر لی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. وہ پیچھے کھڑے تھے. تو 2 رکعت پڑھا کر 4 فرض ہوتے ہیں. اللہ کے محبوب نے سلام پھیر دیا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. ایسے ٹوٹ کے بٹے میں بیان نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے. ہاں یا قرآن بیان کرتا ہوں یا محمد کا فرمان بیان کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام کیوں پھیر دیا؟ ذرا غور سے سنیے. اللہ نے نماز میں کمی کر دی یا اب بھول گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے کمی کی ہے. تو صحابہ نے کہا پھر آپ نے 2 فرض پڑھائے ہیں. اللہ کے محبوب نے 2 فرض بقایا پڑھائے. سجدہ سہو کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں محمد بھولا نہیں بھلا دیا گیا ہوں. تم میں سے کسی کے وضو میں کوئی نقص رہ گیا ہوگا؟ نہیں سمجھے میرے پیارے فقیر کی بات سمجھیں. وہ صحابہ تھے. ساری کائنات کے ولی جمع ہو جائیں غوث قطب جمع ہو جائیں تو صحابی کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ صحابہ تھے. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں تم میں سے کسی کے وضو میں کوئی نقص رہ گیا ہوگا لہذا میں محمد بھلا دیا گیا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمیں تو پوری نماز ہی نہیں آتی تو یہ سارا کا سارا وزن تو امام کے سر پر جاتا ہے. ہمیں قدر کرنی چاہیے. یار گانا چھوٹی باتیں یار سب صحیح نہیں بجیاں ٹوٹیاں پانی کوئی نہیں یار کمال ہے. یہ تو ہونا چاہیے تھا. ہاں جی. اور آپ نے آج اذان پڑھی 5 منٹ لیٹ ہو گئے. آدھا منٹ جماعت پہلے کروا دی. ہم وضو کر رہے تھے. چھوٹی باتوں پر حالانکہ پچھلے دنوں میں نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار 5واں پارہ آخری رکوع اس کی تشریح میں تفسیر معارف القرآن میں بیان کر رہا تھا کہ صحابہ کا تو وہ دور تھا جو اذان سن کر آتا تھا اس کو منافق سمجھتے تھے. وہ تو پہلے آیا کرتے تھے. ہم چھوٹی باتوں پر اپنی نمازوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. لہذا مجھے بھی میٹھی باتیں کرنی آتی ہیں. خوبصورت کوئی یتیم کا واقعہ بیان کرتا. کملی والے عید پڑھانے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا. ایسا خود بھی روتا تمہیں بھی رلا دیتا.
لیکن یہ مسئلے کو میں بیان کرتا مجبور ہوں، چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کچھ بیان کر دوں۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے عمل کر دیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میری بخشش ہو جائے گی۔ میں میٹھے میٹھے مسئلے بیان کر سکتا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ فرمایا تم میں سے کسی کے وضو میں نقص رہ گیا ہوگا۔ یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے، کہنے والا کون ہے؟ آمنہ کا لال محبوب رب ذوالجلال۔ تو جب ہماری نماز کے الفاظ ہی درست نہ ہوں، ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوں، وہ کم از کم اس کی نماز تو درست ہے۔ امام کی کم از کم نماز تو بھائی سمجھو، نماز تو ذرا زور سے کہہ دو درست ہے نا؟ تو ہماری تو پوری طرح ہمیں تو وضو کے پورے فرض نہیں آتے، وضو کی سنتیں نہیں آتی، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، واجبات کا پتہ نہیں، نماز کی سنتوں کا پورا پتہ نہیں، نماز کے مستحبات کا پتہ نہیں۔ پھر پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو عید کا دن ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ عید کے دن یہاں بیٹھ کر یہ ارادہ کر کے یہاں سے جانا ہے کہ ہم وضو کے، نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات یہ سب کچھ سیکھیں گے تو انشاءاللہ۔ میں تو زور تو نہیں دے رہا، اگر نہیں سیکھیں گے تو میں تو فقیر آدمی ہوں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ منت ہی کر سکتا ہوں نا، منت کر رہا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارے سروں پر وہ تاج ہوگا، سورج کی چاند کی روشنی نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تو اگر روشنی ہوگی تو وہ مومن کے تاج کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی یہ سب کچھ ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا، پھر مزہ آئے گا، پھر بات بنے گی۔ آپ لوگ اگر ناراض نہ ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے اجازت دی ہے، تو آپ لوگوں کی اجازت کی وجہ سے میں ممبر بیٹھا ہوں، ممبر پر، ورنہ میں کون ہوتا ہوں، میری کیا مجال ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو عید پڑھنی ہے، اب وہ قربانی والی عید تو چلو جلدی کرتے ہیں، قربانی کرنی ہوتی ہے، آج تو قربانی تو نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو جو ہے نا ایک نعت ہے، وہ عبدالعزیز اس کو پڑھ رہے تھے، اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، نہیں اور تھی ہے، ہاں یہ نعت سنا دیں، بڑی مہربانی۔ آپ لوگ راضی ہیں؟ ناراض تو نہیں ہوتے؟ یہ میری خواہش ہے، آپ میری خواہش کی عزت رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو دودھ انہوں نے پیا دائیں طرف کا، بائیں طرف کا دودھ نہیں پیا، یہ حدیث بالکل پکی بات ہے۔ تو وہ اس لیے نہیں پیا کہ حلیمہ صاحب کا ایک بیٹا بھی تھا شیر خوار دودھ پینے والا، تو میرے نبی نے اپنا حق حاصل کیا، دوسرے بھائی کا حق نہیں کیا، حق نہیں کھایا، یہ ٹھیک بات ہے۔ اس لیے جو ہے نہ میں کوئی نواب ہوں، نہ میں کوئی اتنی ہستی ہوں، تو نہ حافظ ذاکر صاحب کوئی بھوکے خاندان کے ہیں، وہ بھی اچھے خاصے ہیں، لیکن اصول کے مطابق کسی کے حق پر ڈاکہ مارنا منع ہے۔ یہ پیسے کتنے ہوئے ہیں؟ گنتی کر کے یہ حافظ ذاکر صاحب کی خدمت کی جائے تاکہ ہمیں امام کے مرتبے کا پتہ چلے۔ یہ میرا حق نہیں بنتا کیونکہ میں مستقل نہیں ہوں، کیا پتہ آج واپس لوٹ کر آ جاؤں، تو یہ مستقل ہے، ہمارا حق ہے ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اللہ آپ حضرات کی خدمت قبول فرمایا، آمین۔ کیونکہ آج میں مصلی پر کھڑا ہو کر حق بیان نہیں کروں گا تو کون حق بیان کرنا ہے، کون ہمیں سمجھائے گا؟ قبر میں جانا ہے اور گناہگار کے لیے تو بچھو اور ناگوں کا گھر ہے، تو جو دنیا میں حق بیان کر کے جائے گا اس کی قبر وسیع بھی ہوگی، جنت کا باغ بن جائے گا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمنت باللہ وملائکتہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار بلسان وتصديق بالقلب وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. آج عید الفطر تاریخ کون سی؟ 22 اپریل. نماز عید کے بعد میں محمد ثاقب بابا جی سرکار کی بیعت میں آ رہا ہوں. اللہ اس عمل کو قبول فرمائے. مرشد کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرشد کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرشد کی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ میرا حصہ مجھے ملتا رہے. اے اللہ میری دنیا دین آخرت کامیاب بنا دے. اللہم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد مبارک وسلم. یا اللہ اس نیک عمل کو قبول فرما. آمین. یا اللہ محمد ثاقب صاحب میت ہیں. یا اللہ پاک مہربان رحیم کریم قسم مسکین ہے دار کی حاضر ہے بیٹی. یا اللہ سر مسکینوں نے کہا آمین. یا اللہ پاک لوگ پہلے بچے تھے نا آج تک لکھا دے حساب نہ. یا اللہ انہوں سارے کو یا اللہ پاک اپنے حکم کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھ. آمین. جو آئندہ بچے تھی یا اللہ انہوں کو بھی قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. باوری امت اجمعین. آمین آمین.